السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ عزیز طلبہ، ہم انشاءاللہ العزیز پہلا پیریڈ صحیح بخاری کا ہوگا اور دوسرا پیریڈ سنن ابی داود کا ہوگا اور تیسرا پیریڈ شرح نخبہ کا ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ اسی ترتیب کے ساتھ ہم پورا سال چلیں گے۔ رجسٹر، پینسلیں آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ آپ ہر بات کو لکھیں، لکھنے کی عادت بن جاتی ہے۔ جہاں ڈاؤٹ ہو وہ پوچھیں، سوال پوچھیں۔ اللہ اکبر۔ صحیح بخاری پڑھنے سے پہلے امام بخاری رحمہ اللہ کے حالات جاننا بڑے ضروری ہیں، اور صحیح بخاری کا منہج کیا ہے یہ جاننا بڑا ضروری ہے۔ کچھ چیزوں کی طرف میں رہنمائی کر دیتا ہوں، آپ نے وہ ہماری نگرانی میں پڑھنی ہے، ان کا مطالعہ کرنا ہے انشاءاللہ العزیز۔ سب سے اہم مرجع ہمارے سامنے یہ کتاب ہے، المدخل الی الجامع المسند الصحیح۔ صحیح، اس کتاب میں امام بخاری رحمہ اللہ کے حالات بڑی تفصیل کے ساتھ بیان ہوئے ہیں۔ صحیح بخاری کا منہج کیا ہے اس پر بھی بڑی سیر حاصل بحث ہوئی ہے۔ صحیح بخاری کے نسخے جو امام بخاری کے شاگردوں نے آگے روایت کیے، آگے ان کے شاگردوں نے روایت کیے، صحیح بخاری کے نسخے، روایات وہ بڑی زیادہ ہیں۔ ایک ایک راوی کی روایت پر بڑی مفصل اس میں بحث ملے گی۔ پھر یہ چونکہ النسخہ الیونینیہ امام یونینی رحمہ اللہ، امام ابن تیمیہ کے استاد تھے، امام مزی رحمہ اللہ کے استاد تھے، یعنی کبار محدثین کی یہ استاد محترم تھے۔ ان کا نسخہ سب سے ممتاز ہے۔ ہم انشاءاللہ پورا سال نسخہ یونینیہ سے ہی پڑھائیں گے آپ کو انشاءاللہ العزیز۔ تو بہرحال اس میں امام بخاری رحمہ اللہ کے حالات وغیرہ، کتاب کا منہج سب کچھ ہے، اور اس کے آخر میں ہدایت الساری لسیرت البخاری، یہ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ کا رسالہ ہے امام بخاری رحمہ اللہ کے حالات پر۔ واضح؟ ایک بات۔ دوسری بات، ابھی ہم نے چند ماہ پہلے تدوین سنت کے نام سے ایک کتاب شائع کی، ڈاکٹر محمد بن مطر آل مطر زہرانی رحمہ اللہ کی۔ اس کتاب میں بھی امام بخاری رحمہ اللہ کے حالات پر اور صحیح بخاری کے منہج پر، تعارف پر مفصل بحث ہے۔ یہ صفحہ نمبر 106 سے یہ بحث شروع ہوتی ہے۔ کہاں سے؟ 106 سے، اور 113 تک یہ بحث جا رہی ہے۔ کہاں تک؟ 113 تک یہ بحث ہے۔ یہ اردو میں ساری بحث ہے، اردو میں یہ کتاب ہے، عربی سے اردو میں منتقل کیا گیا، پھر ہم نے اس کو شائع کیا۔ تو اس میں بھی کافی زیادہ اہم فوائد موجود ہیں، یہ بھی میں آپ کو شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ میرے عزیزو، یہ بھی صحیح بخاری کا ایک اختصار ہے، زبدۃ البخاری۔ زبدۃ البخاری، اس میں بھی بڑے اہم فوائد موجود ہیں۔ مثلا انما الاعمال بالنیات حدیث ہے، یہ صحیح بخاری میں 7 جگہ آتی ہے۔ تو طالب حدیث کی خواہش ہوتی ہے
کہ پتہ نہیں امام بخاری آگے کون سا لفظ لائے ہیں، چھٹی جگہ پر کون سا لفظ لائے ہیں۔ تو اس کتاب میں شیخ محمد یحییٰ الحامدی حافظہ اللہ نے ان الفاظ کو ایک جگہ جمع کر دیا ہے، ایک جگہ۔ یہ جمع کرنے والا کام، یہ کام اصل میں شیخ البانی صاحب کا ہے۔ شیخ البانی صاحب رحمہ اللہ کی اختصار صحیح البخاری بڑی مفید کتاب ہے۔ تو شیخ یحییٰ حامدی صاحب حافظہ اللہ نے امام البانی رحمہ اللہ کے مختصر بخاری کے متن کو اس کا متن بنا دیا ہے۔ حدیث ہریکل ہے، لمبی حدیث ہے، یہ امام بخاری کئی دفعہ لائے ہیں، آگے بھی لائے ہیں۔ تو وہ الفاظ جو دوسری جگہوں پر تھے تو ان کو بھی ایک جگہ جمع کر دیا گیا ہے۔ یہ بڑا مفید کام ہوا ہے، اللہ شیخ کو جزائے خیر دے۔ دوسرا کیا فائدہ اس میں کہ امام بخاری رحمہ اللہ ایک حدیث پر جب اس کو مختلف جگہوں پر لاتے ہیں تو ابواب بھی مختلف باندھتے ہیں، ابواب مختلف قائم کرتے ہیں۔ تو شیخ یحییٰ حامدی صاحب حافظہ اللہ نے ان ابواب کو بھی ایک جگہ جمع کر دیا ہے۔ فائدہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ یہ بھی بڑا مفید نسخہ ہے، ہمیں سے بھی مدد لیں گے انشاءاللہ۔ اسی طرح منہۃ الباری شرح صحیح بخاری، حافظ محمد گوندلوی صاحب رحمہ اللہ کے فوائد، ہمارے استاد محترم رمضان سلفی صاحب نے ان کو جمع کیا، مرتب کیا۔ ہماری تحریک سے، ہماری کوشش سے یہ کتاب شائع ہوئی الحمدللہ۔ میرے بیٹو، جب مطالعہ کرنا ہے آپ نے، صحیح بخاری پڑھنی ہے نا، تو صحیح بخاری پڑھنے کا منہج کیا ہونا چاہیے؟ کل کوئی ساتھیوں نے مجھ سے یہ سوال کیا تو اس پر میں نے 32 منٹ کا لیکچر دیا، وہ یوٹیوب پر اپلوڈ ہو چکا ہے، وہ آپ نے آج ہی سننا ہے۔ یوٹیوب پر آپ نے وہ لیکچر آج ہی سننا ہے۔ اس میں نے کافی اہم سوالات جو طلبہ ہم سے کرتے رہتے ہیں، 8-10 سوال ہیں، ان کے مفصل جواب دے دیے ہیں۔ اچھا، اسی طرح یہ بھی شرح فتح السلام بشرح صحیح البخاری الامام حافظ عبدالسلام بن محمد بٹوی صاحب حافظ اللہ کی بڑی علمی، بڑی پختہ یہ شرح ہے، جامع معنی ہے، اس سے بھی فائدہ لینا ہے۔ اور شیخ صاحب نے بھی شروع میں امام بخاری رحمہ اللہ کے مفصل حالات بیان کر دیے ہیں اور بڑے بڑے اہم نکات بیان کیے ہیں، یہ بھی ہم اس سے بھی ہیلپ لیتے ہیں۔ میرے بیٹو، یہ میرے ہاتھ میں شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ کی شرح بخاری ہے، التعلیق علی صحیح البخاری، ابن عثیمین کی۔ یہ ابن عثیمین ہمارے دور کے بہت بڑے فقیہ تھے، اللہ اکبر۔ بات کو آسان انداز میں سمجھانا، حدیث سے کیا کیا مسئلے استنباط ہو رہے ہیں ان پر بات کرنا، خصوصاً جدید مسائل پر بھی بڑی دسترس تھی شیخ ابن عثیمین کی۔ تو یہ بھی ہمارے سامنے سارا سال شرح بخاری بھی ابن عثیمین والی رہے گی۔ فتح الباری طلبہ پوچھتے ہیں جی اچھا نسخہ کون سا ہے؟ اچھا نسخہ یہ ہے الرسالہ العالمیہ والا، الرسالہ العالمیہ والا، یہ اچھا نسخہ ہے۔ یہ فتح الباری کی پہلی جلد ہے۔ ابن حجر رحمہ اللہ نے اس سے پہلے حدث ساری کے نام سے، کس نام سے؟ حدث ساری کے نام سے ابن حجر رحمہ اللہ نے مقدمہ لکھا ہے، وہ بھی ہم کل سے اس کا خلاصہ آپ کو پیش کریں گے انشاءاللہ کچھ لیکچروں میں۔ تو یہ نسخہ سب سے اچھا ہے رسالہ العالمیہ والا۔ اس میں بیٹو ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری کے اندر جو احادیث لکھی ہیں، اقوال صحابہ، تابعین، محدثین کے لکھے ہیں، تو شیخ شعیب ارناؤت، شیخ عادل مرشد نے اور ان کی ٹیم نے ان کی تحقیق اور تخریج کر دی ہے۔ مثلا یہی میں نے کھولا وسیاتی، ابن حجر لکھتے ہیں وسیاتی، یہ حدیث آگے آئے گی، تو آگے نمبر لکھ دیا ہے 3401۔ آگے لکھتے ہیں وفی لفظ لأحمد، مسند احمد میں یہ لفظ ہیں، آگے لکھ دیا ہے 21114۔ تو فائدہ ہوا کہ نہ ہوا؟
یعنی فوراً ہم اصل کتابوں سے بھی حدیث دیکھ سکتے ہیں، متن اور سند دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں لکھا ہے 1 نمبر حتیٰ اتى صخرہ، تو نیچے کوئی اور اہم فائدہ بھی نیچے انہوں نے تخریج میں لکھ دیا ہے۔ یہ آپ دیکھیں گے نا، متن کے اندر بھی تخریج ہے اور نیچے بھی تحقیق ہے۔ سب سے مفید یہ نسخہ ہے، یہ پاکستان سے بھی سستا شائع ہو چکا ہے، 14,000 کا مل رہا ہے۔ میری خواہش ہے آپ میرے بیٹوں کے سامنے یہ ہو، یہ فتح الباری کا نسخہ، رسالہ العالمیہ والا یہ نسخہ ہو، تاکہ آپ ڈر کر اسے استفادہ لیں۔ اس طرح اور بھی شروحات میرے پاس کافی ہیں الحمدللہ۔ آج میں موٹر سائیکل پر یہی لا سکا، تو کل انشاءاللہ میں اور بھی لاؤں گا۔ اس طرح ایسا کر کے ساری کتابیں ہماری مکمل ہو جائیں گی۔ تو کتاب کا تعارف آدھا علم ہے۔ اگر ہم بات شروع کر دیں نا کہ صحیح بخاری پر کیا کیا لکھا گیا ہے، کم از کم کوئی 1000 کتاب ہے جو صحیح بخاری پر لکھی گئی ہے۔ صحیح بخاری کی شروحات، صحیح بخاری کے اختصارات، صحیح بخاری کے راویوں پر بحث، صحیح بخاری کے ابواب پر بحث، یعنی علماء محدثین نے صحیح بخاری کے ساتھ محبت کا حق ادا کر دیا ہے اور خدمت کا بھی حق ادا کر دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ ہم سے بھی، آپ سے بھی، ہماری نسلوں سے بھی، ہمارے طلبہ سے بھی، علماء شیوخ سے بھی اللہ اس طرح حدیث کی خدمت لیتا رہے اور یہ سلسلہ قیامت تک جاری اور ساری رہے۔ میرے بیٹو، تدوین سنت کی روشنی میں چند ضروری مباحث میں کرنا چاہتا ہوں۔ یعنی اکثر کتب حدیث کا منہج وہ تدوین سنت میں آ گیا ہے۔ اکثر محدثین جنہوں نے حدیث پر کام کیا ان کے حالات تدوین سنت میں آ گئے۔ یہ بڑی اچھی کتاب ہے، اللہ اسے قبول فرمائے۔ صحیح بخاری، میرے عزیزو، امام بخاری رحمہ اللہ کا مکمل نام کیا تھا؟ ابو عبداللہ کنیت، محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن مغیرہ البخاری الجوفی رحمہ اللہ رحمۃ الواسعہ۔ تاریخ پیدائش 194 ہجری ہے اور تاریخ وفات 256 ہجری ہے، 256 ہجری ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کی کتاب مشہور ہے صحیح بخاری کے نام سے۔ صحیح بخاری اصل نام کیا ہے یہ آپ نے یاد کرنا ہے۔ الجامع المسند الصحیح المختصر، یاد کر لو، الجامع پڑھو، الجامع المسند الصحیح المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سننہ و ایامہ۔ یہ بیٹو مکمل نام ہے صحیح بخاری کا، الجامع المسند الصحیح المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سننہ و ایامہ۔ اچھا، اس نام پر میں نے ایک مستقل مضمون لکھا ہے، وہ رسالوں میں بھی چھپا پچھلے کئی سالوں میں، اور نیٹ پر بھی یہ مضمون ہمارا ہے، یہ ضرور پڑھنا۔ تیسری بات، امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری کیوں لکھی؟ سبب کیا بنا؟ سبب ہوتا ہے نا، کیوں لکھی؟ کیا سبب بنا؟ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب امام بخاری رحمہ اللہ نے احادیث کی سابقہ کتابوں کو دیکھا، ان کے عہد سے پہلے لکھی گئی تھیں تو ان میں صحیح، حسن اور ضعیف ہر طرح کی روایتیں موجود تھیں، بلکہ بعض کتابوں میں ضعیف حدیثیں زیادہ تھیں، تو انہوں نے اس انداز میں صحیح احادیث جمع کرنے کی ہمت کی جن کی صحت میں کوئی ایماندار انسان شک نہ کر سکے۔ ایسی کتاب لکھوں کہ جو صحیح احادیث پر مشتمل ہو۔ یہ پہلا سبب ہے۔ دوسرا سبب کیا ہے
کہ امام اسحاق بن راہویہ نے توجہ دلائی تھی۔ ابن حجر ہی فرماتے ہیں امام بخاری کی اس ہمت میں مزید پختگی اس وقت آئی جب آپ کے حدیث اور فقہ کے استاد امام اسحاق بن راہویہ نے فرمایا تھا، کیا فرمایا تھا؟ کاش اگر آپ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث ایک کتاب میں جمع کر دیں۔ اللہ اکبر۔ انہوں نے اپنے طلبہ کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اٹھے نوجوان کھڑا ہو جو صحیح احادیث کو الگ کر دیں۔ سمجھ لگی نا؟ امام بخاری فرماتے ہیں میرے دل میں شوق پیدا ہوا تو میں نے صحیح احادیث کو ایک جامع کتاب میں جمع کر دیا۔ یہ دوسرا سبب ہے۔ تیسرا سبب ابن حجر ہی فرماتے ہیں صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے کہ محمد بن سلیمان بن فارس نے امام بخاری سے سنا، فرماتے تھے میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ آپ میرے سامنے تشریف فرما ہیں اور میں آپ کے سامنے پنکھا جل رہا ہوں۔ اب مکھی وغیرہ بیٹھتی ہے نا تو میں پنکھا جل رہا ہوں، مطلب کیا ہے؟ تو میں نے تعبیر کرنے والوں سے اس کی تعبیر پوچھی تو انہوں نے یہ تعبیر بتلائی کہ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جھوٹ کو دور کریں گے۔ تو پنکھے کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ مکھی دور ہو جاتی ہے۔ اس کی تعبیر کیا ہے کہ جن لوگوں نے نبی پر جھوٹ بولے ہیں، ضعیف روایتیں نسبت کی ہیں، آپ اس جھوٹ کو نبی علیہ السلام سے دور کریں گے۔ اللہ اکبر۔ تو اس بات نے مجھے یہ کتاب لکھنے پر ابھارا، تو پھر دن رات ایک کر دیے تو میں نے یہ کتاب لکھ دی۔ سمجھ لگی میرے خیال میں؟ اگلی بات ہے کہ کتاب کا موضوع کیا ہے؟ صحیح بخاری کا موضوع کیا ہے؟ ظاہر بات ہے اس کا موضوع صحیح حدیث ہے، اور کیا ہے؟ اس کا کیا موضوع ہے؟ اس میں صحیح احادیث ہیں۔ الجامع الصحیح، الجامع المسند الصحیح، الجامع المسند الصحیح۔ تو واضح ہے یہ کتاب جامع ہے اور صحیح ہے، اس میں ہر چیز باسند ہے، باسند۔ مسند سے مراد مرفوع روایتیں ہیں، مسند سے مراد باسند روایتیں ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں نا کہ بخاری صحیح ہے تو اس سے مراد کیا ہوتا ہے؟ جو باسند حدیثیں ہیں وہ ساری صحیح ہیں۔ امام نووی فرماتے ہیں امام بخاری کے مقصد صرف احادیث پر اکتفا کرنا نہیں بلکہ آپ کی مراد ان سے استنباط ہے، اس میں درج شدہ ابواب پر استدلال ہے۔ حدیث لاتے ہیں نا امام بخاری صاحب، ایک حدیث کی استدلال کرتے ہیں، مختلف کتب میں مختلف ابواب قائم کرتے ہیں۔ اچھا، اب امام بخاری نے ابواب بڑے اہم قائم کیے ہیں۔ تراجم البخاری، بیٹو امام بخاری کی فقاہت دیکھنی ہے تو صحیح بخاری کے تراجم کو دیکھا جائے، ابواب کو بڑے باریک بینی کے ساتھ۔ ابن حجر رحمہ اللہ نے ان پر تبصرہ کی بات کی ہے۔ پھر امام بخاری کے ابواب کی اقسام ہیں، کیا ہے؟ محدثین نے اصول حدیث کی کتابوں میں ان اقسام پر بحث کی ہے، باقاعدہ مفصل بحث کی ہے۔ میرے استاد محترم حافظ عبد المنان نور پوری صاحب رحمہ اللہ، ان کی کتاب ہے مرآت البخاری، کیا نام ہے؟ اس میں حدیث کی حجیت پر بحث ہے، امام بخاری پر بحث ہے اور صحیح بخاری پر بحث، تین ہی باتیں ہیں، تین ہی باب ہیں۔ اس میں نا ابواب کی انواع، ابواب کی اقسام پر مفصل بحث، اس طرح ابن حجر وغیرہ دیگر محدثین نے بھی مفصل بحث کی ہے۔ میرے بیٹو، امام بخاری صاحب جب دیکھتے ہیں کہ لمبی حدیث ہے، طویل لمبی حدیث ہے، تو اس کو مختلف ٹکڑوں میں تقسیم کر دیتے ہیں، ٹکڑے کر دیتے ہیں، اور یہ جائز ہے، اور یہ جائز، کوئی حرج نہیں ہے۔ امام بخاری کی شرائط کیا ہے صحیح بخاری میں؟ امام بخاری رحمہ اللہ کی شرط یہ ہے کہ میں صحیح حدیث لاؤں گا، تو صحیح حدیث کتنی شرطیں ہیں؟ 5۔ سند متصل ہو، راوی عادل ہوں، ضابط ہوں، شاذ اور معلول نہ ہو۔ ان 5 شرطوں کے مطابق جو حدیثیں صحیح تھیں
صحیح حدیثوں میں سے بھی جو اعلیٰ درجے کی صحیح تھیں، اعلیٰ درجے، امام بخاری کی شرطیں بڑی سخت تھیں، تو امام بخاری ان اعلیٰ درجے کی صحیح حدیثوں کو لائے ہیں۔ باقی سمجھو، اس پر بحث ہے۔ صحیح بخاری پر علماء کی خدمات، جیسا میں نے چند شروحات آپ کو دکھائی ہیں، اس طرح 1000 کے لگ بھگ کتابیں ہیں جو صرف صحیح بخاری پر ہیں۔ یہ آپ کی مسجد، ہمارے ادارے کی مسجد، اس کے چاروں طرف چھت تک الماریاں ہوں، تو صحیح بخاری پر لکھی گئی کتابیں شاید صرف اس ہماری مسجد میں صرف صحیح بخاری پر لکھی گئی کتب مکمل ہوں۔ اتنا کام ہوا ہے صحیح بخاری پر، اور ابھی بھی کام جاری ہے، اور یہ قیامت تک جاری رہنا چاہیے۔ اپنے اپنے مصنف کی اپنی ایک ذوق ہوتا ہے، ایک فن میں مہارت ہوتی ہے، ایک دلچسپی ہوتی ہے، ایک محنت اور جستجو ہوتی ہے۔ جتنی کچھ زیادہ محنت کرتا ہے اللہ اس کو اتنی زیادہ مقبولیت عطا فرمائے، اتنی وہ زیادہ قیمتی کتاب ہوتی ہے۔ بہرحال چند بخاری کی شروط میں نے دکھائی ہے، چند سن لیں۔ علام السنن، امام خطابی بستی کی ہے علام السنن۔ اسی طرح امام ابن بطال کی ہے شرح صحیح بخاری۔ اسی طرح امام کرمانی کی ہے الکوکب الدراری، الکوکب الدراری۔ ابن رجب کی ہے فتح الباری، ابن حجر کی ہے فتح الباری۔ بیٹو، فتح الباری نام کی 2 کتابیں ہیں، ایک ابن رجب کی وہ نامکمل ہے، ایک ابن حجر کی فتح الباری، اور یہ کتاب مکمل ہے۔ ایک ہے علامہ عینی حنفی رحمہ اللہ، ان کی ہے عمدۃ القاری، ان کی کیا ہے؟ عمدۃ القاری۔ ایک ہے امام قسطلانی رحمہ اللہ، ان کی ہے ارشاد الساری۔ اس طرح اور بھی کئی شروحات صحیح بخاری کی ہیں، بہت زیادہ ہیں الحمدللہ۔ اگلی بحث ہے صحیح بخاری کے راویوں کا اہتمام۔ یہ کام بھی بہت پہلے ہی شروع ہو گیا تھا۔ امام ابو احمد عبداللہ بن عدی نے ایک کتاب تحریر کی، اس کا نام رکھا من روا عنہ البخاری۔ من روا، وہ راوی جن سے امام بخاری نے روایت کیا ہے، وہ راوی جن سے امام بخاری نے بولو روایت کیا ہے۔ پھر اس کے بعد اس موضوع پر تعریف کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ امام بخاری کے راویوں پر جن حضرات نے مستقل کتابیں لکھی وہ 6 کتابیں ہیں، نام سن لو۔ پہلی من روا عنہ البخاری، امام ابن عدی کی۔ دوسری الہدایہ والارشاد لابی نصر احمد بن محمد الکلابادی۔ تیسری التعدیل والتجریح لمن اخرج لہ البخاری فی صحیح، امام باجی کی۔ چوتھی کتاب الجمع بین رجال صحیحین، امام محمد بن طاہر المقدسی کی۔ اللہ اکبر۔ تہذیب الکمال فی اسماء الرجال، اس میں بھی کتب 6 کے مصنفین کی تمام کتابوں کے راویوں کی حالات ہیں، تو صحیح بخاری بھی ہے نا ایک۔ اسی طرح امام عبد الغنی المقدسی کی کتاب الکمال فی اسماء الرجال، اس میں بھی صحیح بخاری کے روایات پر بحث ہے۔ آخری بحث بیٹو، صحیح بخاری کی احادیث کتنی ہیں؟ صحیح بخاری کی احادیث کتنی؟ ابن الصلاح کہتے ہیں صحیح بخاری میں جملہ روایات کی تعداد تکرار کو ملا کر 7275 ہے۔ بعض نے کہا کہ مقررات حذف کر کے 4000 ہے۔ ابن حجر کہتے ہیں مقرر حذف کر کے مرفوع روایات 2761 ہیں۔ ایسا سمجھو، یعنی یہ مختلف اقوال ہیں۔ یہ جو عام نسخہ مطبوع ہے بین الاقوامی ابو فؤاد عبد الباقی کی نمبرنگ سے، اس میں 7663 حدیثیں ہیں صحیح بخاری میں، 7663 حدیثیں ہیں، اور اس طرح کے دیگر اقوال بھی ہیں۔ یہ چند وہ معلومات ہیں جو تدوین سنت نامی کتاب جو ہم نے شائع کی اس میں موجود ہیں۔ میری آپ سے گزارش ہے
آپ نے اس کو ازبر کرنا ہے، بار بار 5-6 دفعہ پڑھنا ہے. واضح؟ تو باقی المدخل الجامع المسند صحیح بھی آپ کے پاس، دیگر کتابیں بھی آپ کے پاس ہیں. صحیح بخاری کی جو بھی شرح اٹھائیں گے نا، شروع میں حالات ملیں گے، کوئی نہ کوئی نیا فائدہ ضرور ملے گا. وہ آپ نے پڑھنا ہے، لکھیں، خلاصے تیار کریں. بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے عزیزو، صحیح بخاری کے نام میں جو لفظ ہیں ان لفظوں سے مراد کیا ہے؟ الجامع سے کیا مراد ہے؟ المسند سے کیا مراد ہے؟ الصحیح سے کیا مراد ہے؟ من امور رسول اللہ سے کیا مراد ہے؟ المختصر سے کیا مراد ہے؟ وہ سنن ہی سے کیا مراد ہے؟ وہ ایام ہی سے کیا مراد ہے؟ اس مجلس میں آپ بیٹوں کو صحیح بخاری کے نام میں جو لفظ استعمال ہوئے ہیں اس سے مراد کیا ہے، اس پر کوئی تفصیل میں ذکر کرنا چاہتا ہوں. یہ ہمارے ہاتھ میں المدخل الی الجامع المسند صحیح و نسخہ الیونینیہ میں اس مسئلے پر مفصل بحث موجود ہے. یہ بحث صفحہ نمبر 25 سے لے کر صفحہ نمبر 80 تک ہے. صفحہ نمبر لکھ لو، 25 سے لے کر صفحہ نمبر 80 تک اسی مسئلے پر بحث ہے کہ صحیح بخاری کے نام میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں ان کا مطلب کیا ہے. یہاں پر ایک اور بات بھی توجہ کرنا کہ جو لفظ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنے کتاب کے نام میں استعمال کیے ہیں، ہر لفظ کے اصول ہیں، ضوابط ہیں. یعنی ہر لفظ کی جیسے لغوی بحث ہے ویسے اصطلاحی بھی بحث ہے، ویسے اصولی بھی بحوث ہیں. تو آپ سے گزارش ہے آپ نے اس کو ضرور مطالعہ کرنا ہے. کچھ خلاصہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. سب سے پہلا لفظ ہے الجامع، الجامع المسند الصحیح. میرے بیٹو، محدثین کی اصطلاح میں جامع سے مراد وہ کتاب ہے ہوا کتاب حدیث رتبت احادیثہ علی الابواب التي تشمل جمیع موضوعات الدین. ایسی حدیث کی کتاب جن کو ایسے ابواب پر مشتمل، ایسے ابواب پر جن کی احادیث کو مرتب کیا جائے جو دین کے تمام موضوعات کو شامل ہوں. ایسا سمجھو، کوئی مسئلہ چھوڑیں نہ. دین کے مسائل کیا ہیں؟ العقائد والاحکام والسیر، الآداب، التفسیر، الفتن، اشراط الساعہ، المناقب وغیرہ. 1 2 3 4 5 6 7 8 یعنی 8 سے زیادہ چیزیں آتی ہیں دین کے موضوعات میں. تو صحیح بخاری جامع ہے، مطلب کیا؟ ہر عنوان پر، ہر موضوع پر چیزیں ملیں گی. تفسیر بھی ملے گا، آداب بھی ملے گا، قیامت کی نشانیاں بھی ملیں گی، احکام و مسائل بھی ہوں گے، عقیدہ بھی ہے صحیح بخاری میں. اس لیے کہ اس کا نام ہے الجامع. واضح؟ اللہ اکبر. سبحان اللہ. دوسری مراد، امام بخاری سے پہلے
جتنی کتابیں لکھی گئی تھیں امام بخاری سے پہلے، جتنی کتابیں، بڑی کتابیں، چھوٹی کتابیں، مصنفات، مسانید، معاجم، اجزاء وغیرہ وغیرہ، جو کچھ بھی لکھا گیا تھا، امام بخاری رحمہ اللہ نے ان تمام کتب سے اور جو پوری زندگی بڑے بڑے اہم محدثین کی طرف سفر کیے، جو ان سے احادیث ملیں، جو شیوخ سے ملیں، جو کتب حدیث سے ملیں وغیرہ وغیرہ، تو ان تمام متفرق چیزوں کو احسن انداز میں امام بخاری نے اعلیٰ شرطوں کو قائم کر کے حدیثوں کو جمع کر دیا، تو جامع ہو گیا نا۔ سمجھ لگی ہے؟ امام بخاری رحمہ اللہ کے صحیح بخاری لکھنے سے پہلے بڑی کتابیں تھیں۔ اللہ اکبر۔ یاد رکھیں، امام بخاری رحمہ اللہ نے استیعاب نہیں کیا، احاطہ نہیں کیا۔ احاطہ کا دعویٰ صرف ایک ہی شخص نے کیا ہے، اور وہ ہیں شیخ ضیاء الرحمن الاعظمی، جنہوں نے الجامع الکامل لکھی، ہم نے شائع کی، دوسرا حتمی ایڈیشن 19 جلدوں والا۔ انہوں نے دعویٰ کیا ہے، امام بخاری نے یا کسی بھی محدث نے دعویٰ نہیں کیا کہ میں نے احاطہ کر دیا ہے، استیعاب کر دیا ہے۔ سمجھ لگی بات میرے خیال میں؟ اللہ اکبر۔ اسی طرح میرے عزیزو، دوسرا لفظ ہے المسند۔ الجامع پر بڑی لمبی بحث ہے، میں ساری چھوڑ رہا ہوں، خلاصتاً آپ کو خلاصہ بتا رہا ہوں۔ دوسرا لفظ ہے المسند۔ مسند کسے کہتے ہیں؟ متصل سندہ مرفوعا الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس کی سند متصل ہو مرفوعا نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک، اسے کہتے ہیں مسند۔ تو صحیح بخاری کا موضوع مسند روایتیں ہیں، امام بخاری کا منہج موضوع مسند روایات ہیں۔ جو ہم کہتے ہیں نا صحیح بخاری صحیح ہے، تو مطلب کیا ہے؟ مسند روایات صحیح ہیں جو باسند نبی علیہ السلام تک پہنچتی ہیں، مرفوع روایتیں، یہ مراد ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کے تحت المدخل میں اور بھی بڑی زیادہ بحوث کی گئی ہیں کہ سند کے قوانین پر بات کی گئی ہے، سند کی اہمیت پر بات کی گئی ہے۔ یہ ساری باتیں آپ نے پڑھنی ہیں۔ پھر اس میں سند کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ نے ہر ایرا غیرہ راوی سے روایت لی نہیں، بڑی جانچ پڑتال کے بعد روایتیں لی ہیں۔ یعنی مسند میں سند آ گئی، سند میں کتنے اصول ہیں، کتنے ضوابط ہیں، لمبی چوڑی تفصیل ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے ہر شرط کو اعلیٰ معیار پر پرکھا ہے، پھر جو اعلیٰ معیار پر حدیث اتری امام بخاری کے منہج پر، اس کو پھر صحیح بخاری میں جمع کیا، اس میں لائے۔ اسی طرح امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ جو تحمل و ادا کے سیغے ہیں، حدثنا اخبرنا، اس میں بھی ایک اعلیٰ معیار کام کیا، اعلیٰ معیار قائم کیا، ان پر بھی یہاں بحث موجود ہے۔ اللہ اکبر۔ ثلاثی سندیں بھی ہیں، رباعی سندیں بھی ہیں، خماسی بھی ہیں صحیح بخاری میں۔
یعنی امام بخاری اور نبی علیہ السلام تک صرف 3 راوی ہیں، 3 واسطے ہیں، 4 واسطے ہیں، اس طرح کی وہ بھی یہاں بات موجود ہے۔ آگے بیٹو، الجامع المسند الصحیح، الصحیح، الصحیح سے کیا مراد ہے؟ محدثین کی اصطلاح میں الحدیث الذی اتصل سندہ بنقل العدل ضابط عن العدل ضابط الى منتہا ولا یکون شاذا ولا معللا، وہ حدیث جس کی سند متصل ہو، نقل کرنے والے عادل ہوں، ضابط ہوں، وہ نقل بھی عادل اور ضابط سے کر رہے ہوں، شاگرد بھی عادل ضابط ہو، استاد بھی عادل اور ضابط ہو، آخر تک، آخر تک، اور وہ شاذ نہ ہو، معلول نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ اور امام بخاری رحمہ اللہ ان تمام شرطوں پر 100% پورا اترے ہیں، تو کمی کی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ کی کتاب کی صحت پر امت کا، محدثین کا اجماع ہے، اتفاق ہے، الحمدللہ۔ پھر یہاں ایک ایک شرط پر بحث ہے۔ یہاں یہ پچھلے سال ہم نے الحکمہ لاہور میں ایک دورہ کروایا تھا، اس میں نے یہی دروس دیے، 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹے کے لیکچر میں ہم نے ایک ایک شرط پر ہی بحث کی ہے، وہ سننے کے لائق ہے، وہ ہم کتاب شائع کریں گے انشاءاللہ۔ سند متصل ہے تو اس میں 50 سے زیادہ اصول ہیں۔ سند متصل میں راوی عادل سے مراد کیا ہے، ضابط سے کیا مراد ہے، تفصیلات ہم نے بیان کر دی ہیں، وہ بھی آپ نے سننے ہیں انشاءاللہ العزیز، تاکہ اس علم میں پختگی آئے۔ اللہ اکبر۔ تیسرا ایک لفظ ہے الجامع المسند الصحیح، 3 لفظ، چوتھا لفظ ہے المختصر۔ کیا لفظ ہے؟ المختصر۔ مختصر سے کیا مراد ہے کہ ایک ہوتا ہے مفصل، ایک ہے مختصر، کہ میں نے صحیح بخاری کو مختصر لکھا ہے، مفصل لکھا نہیں، احاطہ نہیں کیا، کتنی روایتیں صحیح ہے میں نے چھوڑ دی ہیں، مختصر ہے یہ کتاب۔ کوئی اعتراض کرے کہ صحیح بخاری میں ساری روایتیں کیوں نہیں آئیں، تو بھائی امام بخاری نے خود لکھ دیا ہے المختصر، یہ مختصر کتاب ہے، میں نے مفصل جسے لائی، میں نے احاطہ کیا، بھائی یہ مختصر ہے، چند لایا ہوں باقی لایا نہیں، یہ مطلب ہے۔ اختصار کا مطلب ہوا اخذ اوساط الکلام و ترک شعبہ و قصد معانیہ، ای انتقاء المعلومات الکلیہ المرکزہ او ترکیز المعلومات المنتقى، وهذه الحالة انما يلجأ اليها الكاتب اذا اراد لكتابه ان يكون دستورا ومرجعا شرعيا، ومنه قول رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم بعثت بجوامع الکلم، یعنی اختصار کو پیش نظر امام بخاری رکھا ہے۔ اب اس کے بعد المدخل کے مصنف نے مختصر کے اصولوں پر بحث کی ہے، مختصر جائز ہے کہ نہیں۔ ہاں مختصر یہ جائز ہے، لمبی روایت کے اختصار بھی اسی میں آتا ہے، وہ بھی جائز ہے، اور امام بخاری صاحب چلے ہیں اس پر، چلے ہیں۔ پھر صحیح بخاری کے نام میں لفظ ہیں من امور رسول اللہ و سننہ و ایامہ، آخری 3-4 لفظ۔ اللہ اکبر، توجہ فرمانا۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس نام میں واضح کر دیا ہے کہ میری کتاب دین کے ہر موضوع کو شامل ہے، الجامع۔ پھر میری یہ کتاب مرفوع
مرفوع صریحی ہو یا مرفوع حکمی ہو اس پر مشتمل ہے، مرفوع مسند احادیث پر مشتمل ہے۔ پھر الصحیح کیا مطلب؟ کہ میری کتاب اعلیٰ درجے کی صحیح روایات پر مشتمل ہے۔ پھر مختصر کیا مطلب؟ میں نے احاطہ نہیں کیا، ساری حدیثیں میں نہیں لایا، بلکہ تمام صحیح احادیث میں سے کچھ لایا ہوں، مختصر میں نے کیا ہے۔ یہ ساری چیزیں بیان کرنے کے بعد امام بخاری نے لکھا من امور رسول اللہ وسننہ وایامہ۔ امور رسول اللہ سے کیا مراد ہے؟ امور رسول اللہ سے کیا مراد ہے؟ وہ چیزیں، وہ احکام شرعیہ جو شرعی طور پر ثابت ہوں۔ ما اثبت حکما شرعیا سواء کان خاصا بالرسول، خواہ وہ شرعی حکم نبی علیہ السلام کے ساتھ خاص ہو جیسے خصائص نبویہ ہیں، یا وہ حکم امت کے لیے عام ہو۔ جو حکم نبی کے ساتھ خاص ہے اسے کہتے ہیں خصائص نبویہ، جو حکم امت کے لیے عام ہے اسے کہتے ہیں احکام شرعیہ، احکام شرعیہ۔ یا فعل جبلی ہو یا فعل جبلی ہو، یا صفت خلقی ہو یا صفت خلقی ہو، یعنی جبلی چیز کو، صفت کو، خلقی ہو یا خلقی ہو، اس کو کہتے ہیں شمائل نبویہ۔ کیا کہتے ہیں؟ شمائل نبویہ۔ پھر امام بخاری لفظ بولا سنن ہی، کیوں بولا؟ لفظ سنن ہی لا کر تاکید کی ہے۔ کیا کی ہے؟ تاکید کی ہے۔ کیا تاکید کی ہے؟ کہ میری اس کتاب میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر ہی بات کی گئی ہے، حدیث پر بات کی گئی ہے، خواہ قولی ہے، خواہ فعلی ہے، خواہ تقریری ہے، خواہ یعنی ان چیزوں پر ہی بحث کی گئی ہے۔ یہاں سے یہ بھی ثابت ہوا امام بخاری رحمہ اللہ نے لفظ سنت بول کر یہ ثابت کیا ہے کہ سنت اور حدیث ایک ہی چیزیں ہیں، سنت اور حدیث ایک ہی چیزیں ہیں، اور یہی راج بات ہے۔ پھر سنن ہی میں احکام کی حدیثیں آ گئیں۔ کون سی حدیثیں؟ احکام کی حدیثیں آ گئیں، فضائل کی حدیثیں آ گئیں، مناقب کی حدیثیں آ گئیں، وغیرہ وغیرہ۔ ایک لفظ ہے ایامی۔ ایام سے مراد کیا ہے؟ یوم ان کی جمع ہے ایام، اس سے مراد ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ، سیرت النبی مراد ہے۔ کیا مراد ہے؟ سیرت النبی مراد ہے۔ آپ کی پیدا سے لے کر آپ کی وفات تک جہاد بھی آ گیا، سیر بھی آ گیا، اور دیگر معاملات بھی آ گئے۔ اسے کہتے ہیں السیرہ النبویہ۔ کیا کہتے ہیں؟ السیرہ النبویہ۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیزو، یعنی اب کچھ حد تک صحیح بخاری کا نام کا معنی مفہوم سمجھ لگ گیا۔ باقی بیٹو یہ ایک ایک چیز کی تفصیلات ہیں، میری آپ سے گزارش ہے آپ نے خود بھی مطالعہ کرنا ہے، اور جس بھی شرح کو دیکھیں گے، جس بھی منہجی کتاب جو صحیح بخاری پر لکھی گئی ہے، اس میں آپ کو یہ چیزیں ملتی جلتی ضرور ملیں گی۔ بارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ الروایات المتداولہ۔ صحیح بخاری کی وہ روایات جو عام متداول ہیں، متداولہ، الروایات المتداولہ جو عام ہیں، متداول ہیں۔ پہلی ہے روایت البزدوی۔ روایت البزدوی، امام بزدوی کی روایت،
انہوں نے امام بخاری سے صحیح بخاری 256 ہجری کے لگ بھگ سنی تھی، 256 ہجری کے قریب۔ بزدوی صاحب کا نام تھا منصور بن محمد بن علی بن مزینہ بن سویہ الدہقان ابو طلحہ النصفی البزدی۔ اللہ اکبر، سن لو، امام جعفر بن محمد المستغفری نے اپنی کتاب تاریخ نصف میں کہا ہے، مستغفری صاحب نے اپنی کتاب تاریخ نصف میں کہا ہے، دہقان بزدہ آخر من روى عن محمد بن اسماعیل الجامع۔ اللہ اکبر، یعنی بزدوی نے امام بخاری رحمہ اللہ سے صحیح بخاری کو سنا۔ امام ابن مقولہ نے کہا حدث عن محمد بن اسماعیل البخاری بکتاب الجامع صحیح وهو آخر من حدث به عنه وكان ثقة۔ الاکمال جلد 7 صفحہ نمبر 243۔ اس طرح اور بھی محدثین نے وضاحت کی ہے کہ امام بزدوی نے امام بخاری سے صحیح بخاری کو سنا۔ امام فربری کہتے ہیں سمع الجامع من محمد بن اسماعیل 90,000 رجل۔ امام بخاری کا شاگرد کہتا ہے فربری کہ امام بخاری سے 90,000 لوگوں نے صحیح بخاری سنی ہے۔ فما بقی احد یرویہ عنہ غیری، اب میں ہی بچا ہوں جو صحیح بخاری کو روایت کر رہا ہوں۔ لکھ لو ہدایت ساری صفحہ نمبر 151۔ اچھا جی، امام بزدوی سے کس نے صحیح بخاری کو روایت کیا؟ امام بزدوی نے روایت کیا امام بخاری سے صحیح بخاری کو۔ اس سے کس نے؟ پہلا نام ہے عبد الملک بن سعید بن ابراہیم بن ماکل الماکل ابو مروان النصفی۔ دوسرا شاگرد احمد بن عبدالعزیز بن مکی بن نو المکری الفرائضی ابو بکر النصفی ہے۔ تیسرا احمد بن محمد بن عثمان بن صاحب بن صالح الانصاری ابو زید السجستانی ہے۔ چوتھا نام عبید اللہ بن عبداللہ بن محمد بن اسحاق السرخسی ابو القاسم تاجر ہے۔ ان سب کے حالات لکھے ہوئے ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں جنہوں نے امام بزدوی سے صحیح بخاری کو سنا؟ بزدوی صاحب نے امام بخاری سے، پھر ان کے شاگردوں نے سنا، انہوں نے دنیا کے کونے کونے میں صحیح بخاری کو پہنچا دیا۔ اسی طرح کچھ اور ناموں کا بھی ذکر ملتا ہے کہ انہوں نے بھی امام بزدوی سے صحیح بخاری کو سنا۔ پہلا نام ہے محمد بن علی بن حسین بن عبداللہ بن احمد النصفی ابو الجعفر الحسانی۔ دوسرا نام ہے منصور بن عبداللہ بن خالد بن احمد الزہلی الخالدی ابو علی الحراوی۔ اللہ اکبر، یعنی یہ آگے تفصیلات موجود ہیں کہ اس نے کب اپنے استاد بزدوی سے سنا۔ سن لو، الروایات المتداولہ، صحیح بخاری کے وہ نسخے جو متداول ہیں۔ پہلا ہے امام بزدوی کا نسخہ، دوسرا ہے امام حماد بن شاکر کا نسخہ، روایت حماد بن شاکر۔ امام حماد بن شاکر نے امام بخاری سے 256 ہجری میں صحیح بخاری سنی تھی۔ 256 ہجری میں۔ ان کا نام حماد بن شاکر بن سویہ بن ونسان المدینی النصفی ابو محمد البراق ثقہ تھے۔ اللہ اکبر، نسب کے رہنے والے تھے۔
اللہ اکبر. سنو. کان ثم رحل في طلب العلم وتحصيله الى العراق والشام وحدث عن جم من غفير من كبار العلماء. امام حماد بن شاکر نے بڑے بڑے محدثین سے سنوں سے روایت کیا. کان من ابرزهم الامام البخاری. امام حماد بن شاکر نے جن بڑے بڑے محدثین سے سنا حدیث سنی علم لیا ان میں سے ایک بڑا نام امام بخاری کا ہے اور دوسرا بڑا نام امام ترمذی کا ہے. امام ابن سمانی کہتے ہیں حدث بالجامعین عنہما، یعنی امام بخاری سے صحیح بخاری بیان کی اور امام ترمذی سے سنن ترمذی بیان کی امام حماد بن شاکر نے. وانتشرت روایتہ ببلدہ عنہما. الانساب جلد 5 صفحہ نمبر 617 لکھ لو. اللہ اکبر. سنو ایسے خوش قسمتوں کا ذکر، امام بخاری کے دوستوں کا ذکر، امام بخاری کے شاگردوں کا ذکر، امام بخاری کے رفقا جلساء بیلیوں کا ذکر، دوستوں کا ذکر، جنہوں نے امام بخاری سے شرف تلمذ حاصل کیا ان کا ذکر. سنو. کان یعانیہ الامام البخاری فی تلک الایام. امام بخاری حماد بن شاکر کی مدد بھی کرتے تھے. استاد کو پتہ چل جاتا نا میرا شاگرد کمزور ہے، علمی لحاظ سے مالی لحاظ سے کوئی پریشانی ہے، تو امام بخاری اس کی مدد بھی کرتے تھے. وَكَانَ يُعَانِيهِ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ فِي تِلْكَ الْأَيَّامِ وَهُوَ عَلَى هَذِهِ الْحَالِ مِنَ التَّنَقُّلِ الْإِجْبَارِي. اللہ اکبر اللہ اکبر. فَقَدْ كَانَتْ تَعْتَلِفُ بِحَسْبِ مَا يَتَيَسَّرُ مِنَ الْحَاضِرِينَ إِلَى مَكَانِ إقامة الإمام البخاري من البيوت لا في المسائل النادرة، لأن الناس في تلك البلدان وقتها كانوا منقسمين بين مراهب بوجود الإمام البخاري بينه وبين رافض، لذلك مال إلى طرده وإخراجه. آگے ایک اور لمبی بحث شروع ہو گئی ہے. یعنی یہ دوسرے ہیں جنہوں نے امام بخاری سے صحیح بخاری کو سنا پھر آگے روایت کیا. یہ نسخہ بھی عام ہوا. آگے اور تفصیلات بھی ہیں. حماد شاکر سے صحیح بخاری کو روایت کرنے والے کون ہیں؟ حماد شاکر نے امام بخاری سے صحیح بخاری سنی تو ان سے آگے کون ہے؟ پہلا نام احمد بن محمد بن رمیح بن اسمہ النخعی ہے. ابو سعید النسوی ہے. حافظ کبیر شہیر جوال فی تحصیل العلم ونشرہ. محدثین کا کوئی نصاب تھا ہی نہیں. محدثین کا نہ کوئی 2 سال کا کورس، نہ 5 سال کا، نہ 7 سال کا. اللہ اکبر. محدثین کا منہج بڑا پیارا تھا. طلب علم میں محدثین کا منہج کیا تھا؟ کہ ہم نے کتاب لکھی ہے منہج میرے اسلاف کا، یعنی سلف صالحین کا منہج تدریس میں، تعلیم میں، تبلیغ میں، جہاد میں وغیرہ وغیرہ کیا تھا. یہ ہم نے اس میں بحثیں کی ہیں. اللہ مجھے اس کو مکمل کرنے کی توفیق دے. ہماری خواہش ہے کہ وہی سلف کے منہج کو ہر چیز میں لیا جائے. اس میں خیر ہی خیر ہے، اس میں خیر ہی خیر ہے. بہرحال یہ احمد بن محمد بن رمیح بن اسمہ النخعی ابو سعید النسوی ہیں. امام خطیب بغدادی کہتے ہیں سامع العلم بخراسان وغیرہ من البلدان وکتب الکثیر وصنف وجمع وذاکر العلماء. لکھی کتابیں لکھی، علماء سے مذاکرے کیے. خوش قسمت جو لکھتا ہے، جو نہیں لکھتا
وہ بہت غلط کرتا ہے۔ بہرحال آگے ساری تفصیلات موجود ہیں۔ دوسرا راوی جس نے امام حماد شاکر سے بیان کیا حدیث صحیح بخاری کے وہ ہیں بکر بن محمد بن جعفر بن راہب بن اسماعیل الراہبی ابو عمر النصفی المؤذن، ماشاءاللہ، اللہ اکبر، احضرہ اہلہ مجالس سماع الجامع صحیح الحماد بن شاکر، یعنی یہ خود بھی اور اس کے گھر والے بھی استاد حماد بن شاکر کے پاس آتے تھے صحیح بخاری سننے کے لیے۔ امام مستغفری کہتے ہیں حدثنا بکتاب الجامع عن حماد بن شاکر، یعنی بے شمار دلائل ہیں کہ امام حماد بن شاکر سے بکر بن محمد بن جعفر نے صحیح بخاری کو روایت بولو کیا ہے۔ حافظ مستغفری ایک جگہ کہتے ہیں حدثنی بالجامع من اولہ لآخرہ، سنو، مستغفری صاحب کہتے ہیں کہ بکر بن محمد نے پوری صحیح بخاری ہمیں بیان کی۔ وقد اخرج عنہ بعض روایات من الجامع فی مصنفاتہ۔ تیسرا راوی حماد بن شاکر سے بیان کرنے والا عبد المؤمن بن خلف بن طفیل بن زید التمیمی الامی ابو یعلا النصفی، اللہ اکبر، یہ بہت بڑے امام اور محدث تھے۔ انہوں نے عبد المؤمن نے صحیح بخاری کو حماد بن شاکر سے سنو، عبد المؤمن کے پاس حماد بن شاکر کا قلم کا نسخہ موجود تھا۔ وکان عندہ اصل حماد من الکتاب بخط ید حماد، راضی ہو؟ استاد کا نسخہ قلم کا ان کے پاس موجود تھا۔ مستغفری نے یہ خود دیکھا ہے، الانصاب جلد کے صفحہ نمبر 86 ہے۔ چوتھا راوی احمد بن محتاج بن روح بن صدیق بن سورہ نصفی ہے، ابو نصیر السیرفی ہے، اللہ اکبر۔ وقد اعتنى به جده لأمی حماد بن شاکر فاحضره مجالس العلم وسماع المصنف لیکن لم يكن من اهل العنایہ وضبط لهذا الشان، آگے پھر اس کی ساری تفصیل ہے۔ ایک سن لو، صحیح بخاری کی متداول روایات میں سے ایک ہے ابراہیم نصفی کی روایت، ابراہیم بولو نصفی کی۔ امام ابراہیم نصفی کا مکمل نام ابراہیم بن ماکل بن حجاج نصفی ہے، السانجانی ابو اسحاق القاضی۔ انہوں نے امام بخاری سے 655 اور 656 ہجری میں صحیح بخاری سنی تھی، 655 اور 656 کے لگ بھگ ان سالوں میں، اللہ اکبر۔ یہ نصف کے امام تھے، ان کے قاضی تھے، اصل میں یہ سانجن بستی سے تھے۔ کان اماما جلیلا عارفا بالفقہ والحدیث عفیفا سائنا عنی بجمع الاحادیث وتصنیفها، صنف کتاب التفسیر وکتاب المسند وغیرہما، وانتشرت روایاته له رحلة الى خراسان والعراق والحجاز وشام ومصر لا فيها الائمة ولكن احمد بن حنبل بعد المحنة۔ سنو، اور ابراہیم نصفی کون تھا؟ یہ وہ تھا جو امام بخاری کو ملا، امام احمد بن حنبل کو ازمائش خلق قرآن والا فتنہ اس کے بعد ملے تھے۔ وَلَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ، لیکن سنا نہیں تھا امام احمد سے، کوئی سن نہیں سکے۔ کیوں نہیں سن سکے؟ سنو، لِأَنَّهُ قَدْ قَدِمْتَنَا مِنَ الرِّوَایَةِ، کیونکہ امام احمد بن حنبل پر پابندی تھی کہ تم روایت بیان کر سکتے نہیں، اس لیے ملے، ان سے کوئی سنا نہیں۔ ابراہیم نصفی امام احمد سے ملے، کوئی سنا نہیں، حکمرانوں نے پابندی لگائی تھی۔
کہ امام احمد اب روایت بیان نہیں کر سکتا، تو امام احمد نے نہیں بیان کی۔ جو ہم نے پچھلے سالوں کتاب شائع کی مجموعہ مقالات اصول السنہ، اس میں ایک مقالہ ہم نے شائع کیا، 5-6 مقالے رسالے امام احمد کے، ایک یہ بھی آخر میں ہم نے ایک رسالہ شائع کیا، اس کے شروع میں امام احمد نے لکھا ہے کہ چونکہ مجھ پر پابندی ہے روایت بیان کرنے کی، اس لیے میں حدیثوں کو بلا سند لکھ رہا ہوں، حدیثوں کو بلا سند لکھ رہا ہوں۔ محدثین کہ ہاں حدیث روایت کرنا با سند ہی ہوتا تھا، سند کے بغیر روایت وہ سمجھتے نہیں تھے۔ وہ آگے سمجھو، یہ نقطہ اہم ہے۔ محدثین کا اصول تھا جب وہ حدیث بیان کرتے تھے تو با سند ہی روایت کرنا ان کا مراد ہوتا تھا، بے سند نہیں۔ جب ابراہیم نصفی ملے ہیں امام احمد رحمہ اللہ کو تو انہوں نے کوئی روایت بیان کی نہیں، کیوں؟ کیونکہ وہ پابندی تھی، نہیں بیان کی۔ اچھا، اس راوی نے امام بخاری سے الجامع صحیح بخاری کو بیان کیا ہے، اور ان کے آگے شاگردوں نے اس کو بیان کیا، پوری دنیا میں یہ نسخہ، یہ ساری تفصیل لکھی ہوئی ہے۔ ان کے شاگردوں میں سے چند نام لکھ لو: خلف بن محمد بن اسماعیل البخاری، ابو صالح الکرابیسی الخیام، یہ بخارا کے تھے، ان کے آگے تفصیلی حالات لکھے ہوئے ہیں۔ اس سے آگے کس نے بیان کیا صحیح بخاری کو؟ ابو بکر محمد بن نبی اسحاق الکلابازی ہیں، امام خطابی ہیں، حافظ زاہد احمد بن ابی عمران الحروی ہیں، اور الامام الحاکم ابو عبداللہ نیسابوری ہیں۔ لو جی، دوسرے ان کے شاگرد جس نے ان سے بیان کیا صالح بن محمد بن شاذقان القرجی ہیں، ابو الفضل الاصبہانی ثم المکی ہیں۔ اسی طرح اس کے بیٹے سعید بن ابراہیم بن ماقل بن حجاج الماقلی ابو عثمان النصفی نے بھی صحیح بخاری کو ان سے روایت کیا۔ لو بیٹو، یہ تھی 3 متداول روایات۔ کل میں امام فربری پر مفصل تفصیل بیان کروں گا۔ فربری کا نسخہ بڑا مشہور نسخہ ہے، ایک بڑی دلچسپ داستان ہے، وہ ہم کل بیان کر رہے ہیں۔ بارک اللہ فیکم۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ صحیح بخاری کے راویان پر ہم بحث کر رہے تھے، تو المدخل الی الجامع صحیح و نسخہ الیونینیہ کے صفحہ نمبر 136 پر ایک الگ بحث ہے، الروایات الثابتہ المندثرہ لجامع البخاری، یعنی صحیح بخاری کی ثابت شدہ روایات جو پہلے ہم نے بیان کی، ان میں احتمال تھا، کوئی نہ کوئی قرینہ، کوئی دلیل تھی، قرینے کی بنیاد پر ضمن میں ان کا ذکر تھا۔ اب ان راویوں کا ذکر ہے جن کی روایات صحیح ثابت ہیں اور کتب کے اندر عام ان کی بحوث پائی جاتی ہیں۔ پہلا راوی ہے، پہلی روایت ہے روایت ابی جعفر الوراق، ابو جعفر الوراق کی صحیح بخاری کی روایت۔ اس راوی نے امام بخاری رحمہ اللہ کے ساتھ ایک لمبا وقت گزارا، انہوں نے ایک لمبا وقت امام بخاری کی خدمت کی، ان باتوں کو لکھا، پھر اس کتاب کا نام رکھا شمائل البخاری۔ اللہ اکبر، یعنی ابو جعفر الوراق کا جو وقت امام بخاری کے ساتھ گزرا، ان کی خدمت کی، انہوں نے پھر ایک کتاب لکھی امام بخاری کی اوصاف پر کہ میرا استاد کیسا تھا، نام کا رکھا شمائل البخاری۔ اللہ اکبر۔ تو اس راوی نے امام بخاری رحمہ اللہ سے صحیح بخاری کو سنا، اس کو آگے روایت کیا ہے، اور یہ ثابت شدہ ہے، اس میں کوئی اختلاف ہے ہی نہیں۔
کہاں سنا، اس کی ساری تفصیل ہے، ایک ایک چیز کی تفصیل ہے۔ اللہ اکبر۔ وقد لازم ابو جعفر الامام البخاری فی ریعان شبابہ ولم یفارقہ حتی آخر شہر فی حیات الامام رحمہ اللہ۔ بیٹو، امام بخاری رحمہ اللہ ابھی نوجوان تھے، جوان تھے، اس نے امام بخاری کو لازم پکڑا اور کب چھوڑا؟ امام بخاری کی زندگی کے آخری مہینے میں، جس مہینے میں امام بخاری رحمہ اللہ فوت ہوئے، اس وقت اس آخری مہینے میں امام بخاری کو چھوڑا۔ اللہ اکبر۔ یہ کہاں بات لکھی ہے؟ سیر اعلام نبلا جلد 12 صفحہ نمبر 395۔ اس راوی نے امام بخاری کی موت کے ایک مہینہ پہلے سنا ہے، پہلے بھی سنا ہے، تو یہ دلیل ہے کہ آخر تک انہوں نے آخری مہینے تک ساتھ رہے ہیں۔ بہرحال یہ وہ راوی ہے جس نے صحیح بخاری کو نقل کرنے میں امام بخاری کی مدد بھی کی تھی۔ اللہ اکبر۔ انہوں نے قد ساعدہ فی نسخ کتاب الجامع صحیح، اللہ ان سے راضی ہو جائے، سیر اعلام نبلا جلد 12 صفحہ نمبر 450 اور 451۔ اچھا جی، ان کے مفصل حالات یہاں موجود ہیں، آپ نے یہ سارے پڑھنے ہیں انشاءاللہ۔ امام ابن حجر اس کے بارے میں کہتے ہیں وراکہ الامام الجلیل وکان یلازمہ سفرا وحاضرا فکاتب کتب۔ اس راوی نے امام بخاری کے سفر حضر میں ساتھ دیا، چھوڑا نہیں ہے، اور ان کی کتابوں کو لکھا۔ امام بخاری کی ساری کتابیں ابو جعفر کے پاس موجود تھیں۔ اللہ اکبر۔ قلمی نسخے موجود تھے۔ امام فربری، جو آگے حالات آ رہے ہیں، امام فربری نے اپنے صحیح بخاری کے نسخے کا ابو جعفر الوراق کے نسخے کے ساتھ تقابل بھی کیا تھا۔ لگی سمجھو؟ نہیں لگی؟ اور بھائی ابو جعفر الوراق بھی خاص شاگرد تھے امام بخاری کے، تو انہوں نے بھی صحیح بخاری نقل کی تھی، فربری نے بھی نقل کی تھی، تو فربری صاحب نے اپنے نسخے کا تقابل ابو جعفر الوراق نسخے کے ساتھ کیا تھا، اور ابو جعفر الوراق کے نسخے سے کئی فوائد بھی جمع کیے اپنے نسخے پر۔ اللہ اکبر۔ وہ فوائد کون سے تھے جو ابو جعفر الوراق نے امام بخاری سے نقل کیے تھے مجلس سماع میں؟ اور میں آپ کو اپنی کتاب پڑھاؤں، وہ کتاب ہی پڑھاؤں گا کہ کچھ اور بھی فوائد بتاتا ہوں۔ تو امام بخاری نے صحیح بخاری پڑھاتے پڑھاتے اور جو فوائد بیان کیے وہ ابو جعفر الوراق نے نقل کیے، لکھے۔ وہ فوائد فربری صاحب کے بھی ہاتھ آ گیا، انہوں نے ان کو اکٹھا کر لیا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ قیدہ الوراق عن الامام البخاری فی مجالس الاسماع او فی مباحثاته الخاصہ معہ۔ ابو جعفر الوراق امام بخاری کے قریبی تھے۔ جو قریبی شاگرد ہوتا ہے وہ استاد سے بحثیں کرتا ہے کہ نہیں؟ کیلا کرتا ہے۔ وہ فوائد بھی جمع کیے ابو جعفر الوراق نے۔ سبحان اللہ۔ وَأَلْحَقَهَا بِمَوَاضِعِهَا فِي حَوَاشِي نُسْخَتِهِ وَهَذِهِ الْفَوَائِدُ عِبَارَةٌ عَنْ 6 تعلیقات وتنبیہات۔
یہ جو فوائد ہیں وہ 6 تعلیقات ہیں، تنبیہات ہیں۔ منہا ما سمعہ الفربری من الوراق ومنہا ما نقلہ من خطہ واہیہ۔ وہ 6 تنبیہات جو امام فربری نے ابو جعفر الوراق سے نقل کی ہیں، ان کے خط سے یا ابو جعفر الوراق سے خود سنا ہے، وہ 6 تنبیہات کون ہیں؟ وہ یہاں لکھی ہوئی ہیں، وہ 6 تنبیہات لکھی ہوئی ہیں۔ صفحہ نمبر 142 سے 144 تک ہے وہ فوائد۔ ایک میں پڑھنا چاہتا ہوں، سن لو۔ پہلی تنبیہ من قبل الامام البخاری الی ضبط اسم راوین۔ امام بخاری کی طرف سے تنبیہ راوی کے نام کے ضبط کی طرف، اور زیر زبر پیش نہیں، اسے کہتے ہیں ضبط۔ وہ امام بخاری نے تنبیہ کی تھی کہ اس راوی کا ضبط ایسے کرنا ہے۔ فربری نے کہا وجدت فی کتاب ابی جعفر، میں نے ابو جعفر الوراق کے نسخہ صحیح بخاری میں پایا۔ کیا پایا؟ قال ابو عبداللہ، امام بخاری کی کنیت، امام بخاری نے کہا الزبیر بن عدی کوفی والزبیر بن عربی بصری۔ نہیں لگی سمجھو؟ یہ امام بخاری نے کہا۔ کیا اب لوگ بھائی جانا، زبیر بن عدی یہ کوفی ہے اور زبیر بن عربی یہ بصری ہے، ملتے جلتے نام ہے، ایک کوفی ہے دوسرا بصری ہے۔ صحیح بخاری کھولو، صحیح بخاری حدیث نمبر 1611 کے بعد یہ آپ کو فائدہ ملے گا، 1611 کے بعد۔ التوضیح ابن الملقین، یہ بھی ہمارے پاس ہے، جلد 11 صفحہ نمبر 399، فتح الباری جلد 3 صفحہ نمبر 486 وغیرہ۔ دوسری تنبیہ توضیح من قبل الامام البخاری لشان حدیث من روایت الامام ابن المبارک۔ قال الفربری قال ابو جعفر ابن ابی حاتم قال ابو عبداللہ هذا الحدیث لیس بخراسان فی کتاب ابن المبارک املاہ علیہم بالبصرہ۔ یہ حدیث امام ابن مبارک نے خراسان میں نہیں بیان کی تھی، یہ بصرہ میں لوگوں کو لکھوائی تھی، بصرہ میں۔ یہ تنبیہ ہے، لکھ لیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2454 کے بعد ہے یہ تنبیہ، یہ دیکھنی ہے آپ نے۔ سنادوں تیسری بھی تنبیہ سن لو، تیسری تنبیہ امام بخاری کی۔ یہ جو میں کہتا ہوں نا لکھا کرو، استادوں کی بات ریکارڈ کریں، لکھا کریں، یہ ہے۔ اب آپ بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں، یہ ہم لائیو بھی چلا رہے ہیں تاکہ دنیا کے کسی بھی کونے میں کوئی حدیث کا شوقین ہے، حدیث کا مشتاق ہے، سفر نہیں کر سکتا بیچارہ، مصروف ہے کاروبار میں، حدیث کو سیکھنا چاہتا ہے، تو وہ وقت نکال لے، ان دروس کو سنے، جہاں شک شبہ ہم سے پوچھے، انشاءاللہ وہ حدیث سیکھے گا نہیں سیکھے گا؟ سیکھے گا۔ تیسری تعلیق من قبل الامام البخاری لبیان معنی حدیث نبی، حدیث کا معنی بھی بیان کرنے میں امام بخاری نے تنبیہ کی۔ لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن۔ قال الفربری وجدت بخط ابی جعفر قال ابو عبداللہ تفسیرہ ان ینزع منہم یرید الایمان۔ امام بخاری نے کہا ایمان اس سے چھین لیا جاتا ہے، اس سے مراد ایمان ہے۔ اللہ اکبر، لکھ لو۔ حدیث نمبر صحیح بخاری کی 2475 ہے، لکھ لو۔ اس کے بعد یہ تنبیہ آپ کو ملے گی۔ چوتھی تنبیہ تبیان من قبل الامام البخاری لتفصیل اتصال سناد وانقطاع آخر کان قد ساقهما معا من روایت الأعمش عن ابراہیم النخعی وزہاق المشرقی عن ابی سعید الخدری عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الفربری سمیت ابی جعفر محمد بن ابی حاتم وراق ابی عبداللہ یقول قال ابو عبداللہ
عن ابراہیم مرسل وعن الضحاک المشرقی مسند. جب یہ روایت ابراہیم سے آئی ہے تو مرسل ہے، جب یہ روایت ضحاک المشرقی سے آئی ہے تو مسند ہے. یہ تنبیہ ہے امام بخاری کی طرف سے، لکھ لو. صحیح بخاری حدیث نمبر 5015 کے بعد ہے یہ تنبیہ. اور بھائی جان، ابو جعفر الوراق امام بخاری کا خاص شاگرد تھا. امام بخاری کی تنبیہات انہوں نے لکھی تھیں. وہ نسخہ امام فربری مشہور راوی صحیح بخاری کو ان کے ہاتھ آیا تو وہاں سے یہ تنبیہات مل گئیں. امام فربری نے تنبیہات کو نقل کر دیا اپنی کتابوں میں. اللہ اکبر. یہ چوتھی تنبیہ 5015 نمبر حدیث کے بعد ہے. اور 5ویں تنبیہ اشارۃ من قبل الامام البخاری الى ضبط لفظۃ فی حدیث قد شک فیہا ثم استیقنا. امام بخاری کی روایت میں شک ہوا پھر یقین ہوا ضبطہا. قال الفربری قال ابو جعفر قال محمد بن اسماعیل فخلا لیس عندی مقیدا ثم قال فجلا لیس فیہ شک. لفظ فجلا میں کوئی شک نہیں ہے، ہاں فخلا میں شک ہے. لکھ لو. صحیح بخاری حدیث نمبر 5443 کے بعد یہ ہے. چھٹی تنبیہ روایت عن ائمۃ اللغة لشرح الفاظ غریبہ وردت فی نص حدیث وکان البراء قد استشکلها فاستفسر عنها الامام البخاری وسألہ عن معانیها. ابو جعفر البراق نے کچھ مشکل الفاظ کا معنی امام بخاری سے پوچھا. اللہ اکبر. وسألہ عن معانیها فاجابہ، تو امام بخاری نے جواب دیا بیٹا اس کا معنی یہ ہے. اللہ رحم کرے ان مخلصین پر جو حدیث کے لیے وقف تھے، طلبہ علوم نبوت. انہوں نے امام بخاری سے صحیح بخاری کو روایت کیا، ساتھ جو مشکلات آئیں تنبیہات تھی ان کو بھی جمع کر دیا. قیامت کی دیواروں تک صحیح بخاری ہے، قیامت کی دیواروں تک صحیح بخاری کو روایت کرنے والوں کا ذکر ہوتا رہے گا. پھر سنو. روایت ائمۃ اللغة لشرح الفاظ غریبہ وردت فی نص حدیث وکان البراء قد استشکلها فاستفسر عنها الامام البخاری. پوچھا امام بخاری سے. وسألہ عن معانیها فاجابہ. قال الفربری قال ابو جعفر حدثت ابا عبد الله فقال سمعت ابا احمد بن عاصم يقول سمعت ابا عبید يقول قال الاسمعي وابو عمر وغيرهما جذر قلوب الرجال الجذر الاصل من كل شيء. جذر کا مطلب کیا ہے؟ ہر چیز کی اصل. والوقت اثر الشيء اليسير منه. یہ امام بخاری نے حدیث کے لفظ کا معنی بیان کرتے وقت بھی سند بیان کر دی. کس نے؟ امام بخاری رحمہ اللہ نے. میں نے اپنے استاد سے سنا، انہوں نے اپنے استاد سے سنا. وہ لغوی تھے، لغت کے امام تھے، انہوں نے اس کا یہ معنی بیان کیا. لکھ لو چھٹا فائدہ. صحیح بخاری حدیث نمبر 6497 کے بعد ہے. اور 5ویں تنبیہ صحیح بخاری حدیث نمبر 5443 کے بعد ہے. خلاصہ کیا ہے؟ وہذہ الفوائد، یہ 6 فوائد تنبیہات دالۃ علی تمام عنایت ابی جعفر بکتاب الجامع روایتا و درایتا. یہ دلیل ہے کہ ابو جعفر الوراق نے صحیح بخاری کا پورا اہتمام کیا تھا، روایت کے انداز میں، درایت کے انداز میں. ومع شہرتہ بخدمت الامام البخاری الا ان لم نجد من ذکرہ ضمن روایت الجامع وقد ذکرہ علی وجہ الاحتمال لجلالتہ ومکانتہ فی ھذا المضمار. واللہ اعلم. دوسرا مشہور راوی صحیح بخاری کا وہ ہے روایت جعفر الکبیر.
کیا نام ہے؟ روایت جعفر الکبیر. ان کا نام ہے جعفر بن محمد بن العباس الدہقان الناصفی ابو الفضل الطوبانی. ابو الفضل بولو الطوبانی. انہوں نے امام بخاری سے صحیح بخاری کو سنا تھا اور ان کے پاس نسخہ تھا. بولو ان کے پاس صحیح بخاری کا نسخہ تھا. اس نسخہ میں جعفر الکبیر کے نسخہ میں ان لوگوں کے نام بھی تھے جنہوں نے اس کے ساتھ مل کر صحیح بخاری کو امام بخاری سے سنا. توجہ کریں. علیہا جردم باسماء من حضروا سماع تلک نسخہ علی الامام البخاری. اور جعفر الکبیر کے پاس جو نسخہ تھا اس نسخے سے امام بخاری نے مجلس سماع لگائی تھی. جعفر الکبیر نے ان ساتھیوں کے نام بھی وہاں لکھ دیے اپنے قلم کے ساتھ. علیہا جردم باسماء من حضروا سماع تلک نسخہ علی الامام البخاری مکتوب بخط جعفر. جعفر کی خط لکھے ہوئے. وکان من بینہم ابو طلحہ البزدوی. ان جو نام لکھے ہوئے تو ان میں سے ایک نام تھا ابو طلحہ البزدوی. یعنی ابو طلحہ البزدوی جعفر الکبیر کا ساتھی تھا صحیح بخاری کو امام بخاری سے سنتے وقت. اس کا ذکر آگے آئے گا الروایات المتداولہ میں. بہرحال پھر یہ جعفر رحمہ اللہ کا نسخے کی ساری تفصیل لکھی ہوئی ہے. یہ آپ نے خود پڑھنا ہے. ایک ہے روایت مصبح النصفی. روایت مصبح النصفی. ان کا نام مصبح بن عصمہ النصفی ابو یوسف اشیرکسی سا علی باتاسا. سبحان اللہ. سن لو. امام الامیر ابن مقولہ امام ابن مقولہ نقل کیا ہے روان البخاری. اس راوی نے امام بخاری سے روایت کیا ہے الجامع صحیح جامع صحیح کو. امام ابن مقولہ جرح و تعدیل کے بہت بڑے امام تھے. متفقہ امام ہیں جرح و تعدیل کے. اس پر ہمارے الگ بھی لیکچر ہیں کوئی یوٹیوب پر. انہوں نے امام بخاری سے الجامع صحیح کو روایت کیا. حدث به عنہ ابو الاحوص محمد بن مسلم الدہقان. مصبح سے صحیح بخاری کو ابو الاحوص محمد بن مسلمہ الدہقان نے بیان کیا. لکھ لو. امام ابن مقولہ کی کتاب ہے الاکمال. لکھ لو. جلد 7 ہے صفحہ نمبر 246 ہے. اسی طرح ابن ناصر نے توضیح المشتبہ میں یہی بات کہی ہے. ابن حجر نے تبصیر المنتبہ میں یہ بات کی ہے کہ مصبح النصفی نے امام بخاری سے روایت صحیح بخاری نقل کی ہے. ایک ہے روایت طاہر النصفی ثابت شدہ. ان کا نام طاہر بن حسین بن مخلد النصفی میتمنانی ہے. نام کیسے نسبتیں کیسی. میتمنانی یہ امام بخاری کے شاگردوں میں سے تھے. انہوں نے صحیح بخاری کو روایت کیا ہے. لگی سمجھو. آگے دوسری یہاں تفصیل لکھی ہوئی ہے. خلف النصفی کی روایت. خلف النصفی کی روایت. امام نجم الدین النصفی نے کہا کہ خلف النصفی نے روان البخاری الجامعہ وسامع منہ اہل سمرقند الجامعہ. یعنی خلف نصفی نے امام بخاری سے صحیح سنا اور خلف نصفی سے سمرقند والوں نے صحیح بخاری کو سنا. لاگی سمجھو. اللہ ان سب لوگوں سے راضی ہو جائے. اللہ ان سب لوگوں سے. اسی طرح ایک روایت ہے
روایت مہیب الکرمینی، روایت مہیب ہا لاہور والا آنکھوں والا، مہیب الکرمینی کی روایت، مہیب کا نام تھا مہیب بن سلیم بن مجاہد بن بعیش الکرمینی الخدی منکنی، کیسی کنیت، الخدی منکنی، ابو حسان الدقاق رحمہ اللہ۔ ایک بستی کا نام ہے خدی منکن، خدی منکن، یہ کرمینیا کی بستیوں میں سے ایک بستی ہے، یہ وہاں کے تھے۔ خدی منکنی یعنی بستیوں کو عزت مل گئی، بستیوں کے نام مشہور ہو گئے حدیث کی خدمت کرنے کی وجہ سے۔ اب بخارا کو کوئی بھی نہیں جانتا تھا، امام بخاری سے بخارا کو عزت مل گئی۔ خدی منکن کو کوئی بھی نہیں جانتا تھا، خدی منکن کو نسبت مل گئی صحیح امام بخاری کے شاگرد ہونے کی وجہ سے۔ کشمیہن کو کوئی نہیں جانتا تھا، کشمیہنی تو صحیح بخاری کے ساتھ تعلق کی وجہ سے، یعنی حدیث کے ساتھ قرآن کے ساتھ جس کی بھی نسبت جڑ جائے وہ عزت والا بن جاتا ہے، خواہ وہ شخص ہو، خواہ وہ جگہ ہو، خواہ وہ علاقہ اور خطہ ہو، جیسا مرضی خطہ ہو۔ اللہ ہماری بھی آپ کی بھی نسبت کو حدیث کے ساتھ قائم کرے۔ انہوں نے بھی امام بخاری رحمہ اللہ سے صحیح بخاری سنی تھی، یہ ساری تفصیلات آگے لکھی ہوئی ہیں۔ سن لو، مہیب الکرمینی نے امام بخاری سے صحیح بخاری سنی، اس سے بھی کئی لوگوں نے یہ صحیح بخاری سنی، کئی لوگوں نے۔ چار کا یہاں ذکر ہے، چار کا۔ پہلا ہے احمد بن محمد بن رمح النصفی، دوسرا خلف بن محمد بن اسماعیل الخیام الحافظ، تیسرا محمد بن احمد بن حاجب الکشانی، چوتھا اسماعیل بن محمد بن احمد بن حاجب الکشانی۔ نہیں لگی سمجھو؟ یہ چاروں نے مہیب الکرمینی سے صحیح بخاری کو سنا، آگے اس کو روایت کیا۔ اللہ ان سب سے راضی ہو جائے، اللہ ان سب سے راضی ہو جائے۔ بارک اللہ فیکم۔ آگے ایک اور بحث آ رہی ہے نسخوں کے حوالہ سے، وہ بھی ہم شیئر کرتے ہیں۔